السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ تاریخ اسلام سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے فتح یمن کا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مباہلے کا ذکر کیا تھا۔ مباہلے کی روحانی جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی فتح ہوئی، جس میں حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت امتیازی طور پر مخالف حلقوں میں نمایاں ہو گئی تھی۔ اس کا اثر پورے یمن پر پڑنا ضروری تھا، اور یہ خدا اور رسول کی حکیمانہ موقع شناسی ہے کہ اس اصول کے مطابق کہ لوہے پر ضرب اس وقت لگاؤ جب وہ گرم ہو، تو فوراً انہی حضرت علی علیہ السلام کو دعوت اسلامی کے لیے یمن بھیج دیا گیا۔ وہی اسلامی سورما جو بدر و احد و خندق و خیبر کے خورز فتوحات میں عسکری فتح کا نشان بن گیا تھا، اب مباہلے کے بعد بغیر تلوار کے جنگ میں بھی فتح و ظفر کا نشان ثابت ہوا۔ چنانچہ یمن میں حضرت علی فتح کے لیے کھینچی ہوئی تلوار لے کر نہیں گئے، نہ فوج و لشکر ساتھ لے گئے، بلکہ صرف تیغ زبان اور کردار کا لشکر ساتھ لیے ہوئے تشریف لے گئے، جس کے نتیجے میں پورا ملک یمن چند روز میں فتح ہو گیا۔ تاریخ کی صراحت ہے کہ آپ نے بس رسول کا خط پڑھ کر سنایا، جو ظاہر ہے کسی تمہیدی تقریر کے ساتھ ہوگا، اور صرف ایک دن میں پورے قبیلہ ہمدان نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح پیغمبر اسلام نے بعد کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ اسلام میں ممالک کی فتح کا مفہوم کیا ہے۔ عسکری طاقت سے کسی ملک پر چڑھائی کر دینا ہی فتح نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار اور سلوک سے اسلام کی فتح ہوتی ہے۔ یمن کا قبیلہ ہمدان، جس نے اس موقع پر حضرت علی کی دعوت پر لبیک کہی تھی، یہ اس کے بعد بھی ہمیشہ حضرت علی بن ابی طالب کا جانثار رہا، اور ان جنگوں میں جو آپ کو اپنے مخالفین سے لڑنا پڑی، یہ قبیلہ آپ کا بڑا مضبوط بازو رہا۔ یہ اس وقت بھی جب اسلام لایا تھا اتنا نمایاں امتیاز رکھتا تھا کہ بخاری کی روایت کے مطابق جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا وہ خط، جس میں وہاں کی رودات درج تھی، پڑھوا کر سنا، تو بے ساختہ پہلے سجدہ شکر میں سر زمین پر رکھا اور پھر سر اٹھایا تو فرمایا علی ہمدان السلام۔ پھر اس کے بعد بھی حضرت علی نے اپنے دور میں متعدد بار نظم و نثر میں اس قبیلے کو سند وفاداری دی ہے۔ ویورز، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ تاریخ اسلام کی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔